جواب سے معلوم ہو گیا صحیح. زیارت وارثہ یہ زیارت مخصوص و منسوب ہے جناب امام حسین علیہ السلام سے. یہ زیارت وارثہ کا نام وارثہ کیوں رکھا گیا؟ ایک زمانہ آیا تھا اس میں اعلان ہوا تھا کہ نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ ورثہ چھوڑتے ہیں. گل سمجھ آنی بھی ایسی. نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو وارث بنا کے بھیجا گیا. صرف امام حسین علیہ السلام کسی ایک اکیلے کا وارث نہیں، جو جناب آدم سے لے کے جناب سرکار دو عالم تک اکیلا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں. تھوڑی گل نہیں. امام حسین علیہ السلام وارث ہے. کن کا وارث ہے؟ اچھا چلو کوئی ڈر نہیں. آزان ہے. ہاں جی اذان ہو رہی. چلو ہوں دیکھو سی انہوں نے مرضی. پتہ نہیں 1 بجے نہ دینی ہو. اس ویلے دے رہے 1:45 بجے. جی ان کو 12:30 شروع کر دیں دے. اچھا آواز ختم ہو یہ نہ ہوئے کہ پھر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بسم اللہ. پتہ نہیں ابو آگئی تو پھر امام حسین علیہ السلام وارث ہے کل انبیاء کا. سبحان اللہ. جناب آدم سے لے کے میں ذرا پہلی زیارت وارثہ کا پہلا جملہ میں پڑھوں. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. ہائے ہائے اے آدم کے وارث. ہائے ہائے کہاں آدم کہاں امام حسین علیہ السلام. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. صفت اللہ اس ساتھ کمال بھی آ گیا. امام حسین علیہ السلام صرف ان کے مال کے وارث نہیں، ہر نبی کے کمال کا بھی وارث ہے. سبحان اللہ. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. ایک جناب آدم کی بات آ گئی. صفوہ کے معنی ہوتے ہیں صفائی سے. اسی سے طہارت ہے، اسی سے پاکیزگی ہے، اسی سے کمال ہے. کس کا؟ طہارت کا. طہارت کا. اے اللہ کے چنے ہوئے پاکیزہ آدم. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں. جناب آدم کو پاکیزہ بننے کی سند مل گئی توحید کی طرف سے. آدم علیہ السلام کا خاندانی نہیں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے. ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. جب ماں باپ سے نہیں بنے تو یہ جو صفائی ملی ہے کس سے ملی ہے؟ پھر مانو کوئی ہاتھ ایسے تھے جو اتنی طاہر تھے. ہائے ہائے ہم تو خوش ہو صحیح. حیدری کوئی ہاتھ ایسے تھے جن کے ہاتھ ایسے طاہر ہوں، جن سے نبی بن جائیں. جناب ہاتھوں سے نبی بن جائیں تو پھر بنانے والے کا کمال کیا ہوگا. سبحان اللہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیکہ. او سی تسی آئیے ہوں میں بیبلی کو اگے کچھ کرنا ہے تھوڑا جا جلدی صحیح بہت دور ہی نہیں جانے سے. السلام علیکہ یا وارثہ نوح نجی اللہ. ہائے 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 اس نوح کے وارث جسے اللہ نے چن لیا ہے. ہائے 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 چن لیا. نوح نجی اللہ. والسلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. اے اللہ کے دوست خلیل کے وارث. خیال کریں میں جملہ کہتے ہوں پھر مطلب کی طرف چلتے. السلام علیکہ یا وارثہ
ابراہیم خلیل اللہ والسلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ اگر آپ خوش ہوتے ہیں میں جملہ کہہ دوں، کسی نے جناب علی سے کہا مولا موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، اللہ سے بات کرتے تھے، فرمایا موسیٰ کلیم ہے، میں کلام ہوں۔ وہ تو خوش ہو، وہ پتر خوش ہو، ہائے 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 حیدری۔ اچھا چلو گل آگئی، ویسے آگئی جناب موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرعون کے زمانے میں ایک مسخرہ ہوتا تھا، مسخرہ اس لیے رکھا ہوتا فرعون نے، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا۔ نقلیں سمجھ دیا؟ پاکستان تو بہتر کون سمجھ؟ اوئے ہوئے یہ جی چوکی کی بیٹھے ہو تو حیدری۔ اور اتارتا ہی دیکھیں، اتارتا بھی اس وقت تھا جب فرعون بیٹھا ہوتا تھا، جناب موسیٰ موجود ہوتے، اسے بلا لیا جاتا، وہ کندھے پہ عبا کبا پہن کے، کندھے پہ وہ عبا رکھ کے، سوٹا ہاتھ میں لے کے، اس وقت کی زمانے کا اسی طرح تھے۔ یہ باز اللہ ہنستے تھے، ہائے ہائے وہ ہنستے تھے، جناب موسیٰ صبر کرتے تھے۔ ہوئے 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 معلوم ہوتا ہے ہنسنا اور ہے صبر اور ہے۔ جناب موسیٰ صبر کرتے تھے، اور یہ کرتا اس کا وطیرہ تھا۔ اللہ نے جب فرعون کو اور اس کے پورے جتنی امت تھی ان کی تمام کو غرق کر دیا نا، ساروں کو غرق کر دیا فرعون سمیت، اسی مسخرے کو بچا لیا۔ جب بچا لیا تو جناب موسیٰ نے کہا ہے اللہ تو نے اپنے دشمن تو مار دیے، میرا کیوں نہیں مارا؟ ہائے ہائے ہائے، میں جو تیرا نبی ہوں، اس کو تو نے کیوں بچا لیا؟ کیوں بچا لیا؟ خدا گواہ ہے، روایت میں ہے، جب کہا کیوں بچا لیا، اللہ نے کہا میرا موسیٰ میں نے اس لیے بچا لیا ہے کہ یہ میرے کلیم کی شبیہ بنتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، اسی بدبخت کلیم کی شبیہ بنتا تھا، اسی وجہ سے میں نے ان کو بچا لیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی کی شبیہ بننا لیکن شبیہ ہونا ضروری ہے۔ آخر میں ہے یا السلام علیکہ یا محمد حبیب اللہ، سرکار محمد مصطفیٰ حبیب ہیں، حبیب۔ جناب موسیٰ جناب ابراہیم خلیل ہیں، خلیل کے معنی دوست، حبیب معنی دوست۔ یہ گل میری گل پکی گل سن لو، خلیل کے معنی بھی دوست، صحیح شاہ جی، حبیب کے معنی بھی دوست، دوستی میں مقام برابر کا ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست، اللہ ابراہیم کا دوست۔ پریشان ہو گئے تسی، دوستی برابر کا مقام۔ سرکار محمد مصطفیٰ حبیب اللہ، سرکار بھی جناب مصطفیٰ یہ بھی حبیب اللہ، دوست، دوستی میں مقام برابر کا۔ خیال کرائے جی، حبیب کی لفظ میں بھی دوستی ہے، خلیل کی لفظ میں بھی دوستی ہے۔ اگر دوستی کا مقام دونوں کا برابر ہوتا لفظیں دو نہ ہوتی۔ ہائے ہائے، ابراہیم کو خلیل سے پکارا، سرکار دو عالم کو حبیب سے پکارا۔ اب علماء نے اس میں ونڈ یوں کی ہے، خلیل کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست، خوش ہو وسی۔ خلیل کے معنی میں مضمر ہے، دوستی میں طالب ہونا۔ شانے بنو یار، تھوڑے ایک شانے بنو۔ خلیل کی لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں طالب ہونا، اور حبیب کی لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں مطلوب ہونا۔ ہائے ہائے ہائے، ان کا ترجمہ اردو میں یہ کرتا ہوں، طالب ہونا، جناب ابراہیم طالب تھے۔ طالب کے معنی یہ ہے کہ جناب ابراہیم چاہتا تھا کہ میری اللہ سے دوستی بڑھے، یہ طالب کا مقام ہے۔ مطلوب کے معنی ہے اللہ چاہتا تھا مصطفیٰ سے۔ ماشاءاللہ، حیدری یا علی،
زیادہ وقت نہ لیں. جناب علی علیہ السلام جو کعبے میں آیا ہے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. ایک لفظ کعبے دی ایک لفظ کہیں گے بس، زیادہ نہیں. عین جوف کعبہ پوری کائنات کا مرکز ہے. کعبے کا وہ حصہ درمیانہ جسے علی نے خود ہاتھوں سے بنائی ہے. سرکار بی بی ام جناب والدہ پاک سرکار علی علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب علی علیہ السلام کی آمد اور ظہور کا وقت آیا مجھے اونگ آ گئی. اونگ آ گئی. اگر آپ کو سوچو تو میں کہوں اللہ نے کہا مجھے اونگ بھی نہیں آتی. کیسی بات ہو؟ ٹھیک ہے، اونگ نہیں آتی، مجھے اونگ آ گئی. اونگ نہیں آتی. جب آپ بی بی ذرا اونگائی دیکھا تو ایک بچہ سجدے میں پڑا ہوا. اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور کہوں گا جناب علی کی آمد کے بارے میں گفتگو کرنے والے وہ جنہوں نے کعبے کو دور سے بھی نہیں دیکھا ہے. وہ ذرا مکے گیا ہی نہیں، وہی اوتری دا کرتے تھے کیسے پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا. وہ جب ماں کو خبر نہیں علی کیسے آیا. ماں کو خبر نہیں. کوئی سمجھ آئیے؟ حیدری. ٹھیک ہے. جناب علی علیہ السلام نے ماں نے اٹھایا، دیکھا جناب علی کی آنکھیں بند ہیں. علی نے آنکھیں بند کی 3 دن مسلسل، 1-2 دن نہیں، 3 دن مسلسل. یہ تو راز الہی ہے. اے علی آقا ماں تھی حقیقی. اگر چہرہ آنکھیں کھول کے ماں کو دیکھ لیتے ماں خوش بھی ہو جاتی. ماں ہی تو سامنے نظر آتی. گل میری خیال سمجھنے دو سی. ماں ہی تھی نا، آنکھیں کھول دیتے. کیوں نہیں کھولی؟ علی نے فرمایا اس لیے کہ میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں نے ماں کو مجبور کر دیا جب تک میں آنکھیں بند رکھوں دیکھتی رہے. بس حیدری. روایت یہ سمجھانے ایسے چلو یہ جشن کی لفظ ہیں ہم نے کہہ دیا. یہ کوئی دودھ پینے تھوڑی آتی. ماں کا دودھ نہیں پیا، رسول کے زبان مبارک کو چوس لیا. خدا کے واسطے تسی سیانے لوگ سیانے. رسول خدا کی زبان کو چوس لیا. چوسنا کتنی بڑی بات ہے. جو زبان رسول چوس کر آئے وہاں بھول نہیں ہوتی. وہاں خطا نسیان نہیں ہوتی. چوس لیا جناب علی نے. جناب رسول خدا کا دہن مبارک زبان چوس لی. میں کہوں گا مولا کعبے میں آتے ہوئے کیوں چوس لی؟ ماں کا دودھ نہیں لیا، جو رسول کی زبان چوس لی. فرمایا میں نے مسئلہ حل کر دیا. دنیا کو میں نے مسئلہ بتایا، وہ خیال کرا ہے صحیح خیال کرا ہے. میں نے مسئلہ حل کر دیا. جس رسول کا میں علی نے ماں کا دودھ چھوڑ کے ان کی زبان چوسی ہے، اس رسول نے کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیا. وہ حلیمہ اور ہے. جناب علی اپنے گھر میں رہتے. بس تھی چاہیے تو وقت دے جیسے گھر میں رہتے. جناب باہر نکلے گھر سے دروازے پہ آئے. اسبغ ابن نباتہ سرکار کے 4 نمبر کا صحابی دروازے پہ محافظ کھڑا ہے. جو عالمین کا محافظ ہے وہ بھی محافظ ہے، اس کا محافظ ہے. کیسے لوگ ہیں. سید نے سلام کیا. سرکار نے فرمایا اسبغ آؤ میرے ساتھ چلو. عالمین کو چلانے والا کسی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. روایت میں ہے کہ جناب علی کوفے سے باہر نکل گئے. آگے گئے تو یہ بھی ساتھ ہے. ایک قبرستان آ گیا. قبرستان کے قریب جناب علی علیہ السلام رک کر اسبغ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں اسبغ اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ خوش ہو سکے. اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو. جب یہ کہا نا اسبغ نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا سب سے بڑی نعمت تو آپ ہیں.
آپ سے بڑھ کر کون نعمت ہے؟ اللہ کون ہے آپ سے بڑھ کر نعمت؟ سرکار نے فرمایا اسبق تمہارا عقیدہ صحیح ہے، آؤ میرے ساتھ چلے۔ آگے قبرستان کا دروازہ آیا، کھلا ہوا تھا، سرکار علی قبرستان میں داخل ہو گئے۔ جو ہی قبروں میں جناب علی چل رہے ہیں، قبروں والوں نے اندر دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے سے کہا بے خبرو باخبر ہو علی آ گیا۔ اچھا نہیں لگا ہوا ہے قبرستان والوں؟ اللہ قبروں والوں نے جناب علی علیہ السلام چلتے چلتے قبر کے سامنے جناب علی رک گئے، رک کے قبر سے فرمایا قم باذن اللہ۔ قبر شکافتہ ہو گئی، ایک تابوت نکلا، اس تابوت سے ایک ذیشان انسان نکل کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ بے خبر دنیا ہے، بے خبر ہو ہے، بے امیر المومنین۔ سرکار کو سلام کر کے وہی شخص کہتا ہے مولا میں عمرو ابن دینار ہمدانی ہوں، اپنا نام لیا، عمرو ابن دینار ہمدانی ہوں۔ یہ سرکار کو نہیں بتا رہا، سرکار نے تو اسے پہلے سے ہی زندہ کیا ہے۔ اسما کو بتایا ہے کہ صرف تیرا واسطہ نہیں ہے، ہم مرنے والوں کا بھی واسطہ ہے۔ عمرو ابن دینار ہمدانی کہہ کے اس نے کہا مولا ایک واقع انبار ہوا تھا، انبار امیر شام کے زمانے میں، سیانے بنیا کرو مولا میں اس انبار جنگ میں گیا تھا، آپ کی ولایت میری زبان پر تھی، اونچی آواز سے یا علی کہتے جا رہا تھا، مقابل میں ایک ایسا مخالف آیا جو تیری ولایت کا منکر تھا، اس نے مجھے نیزہ مارا، مولا میری وفات ہو گئی۔ جب کہا نا وفات ہوگی، میرے امام نے فرمایا اسی لیے تو میں نے تمہیں زندہ کیا ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو نے میرے لیے جان دی، میں نے تمہیں جان دے دی۔ جان دے کے میرے امام نے فرمایا میں نے تمہیں 30 سال زندگی دے دی۔ عمرو ابن دینار ہمدانی 30 سال زندگی۔ گھر چلے جاؤ، گھر میں جو جو ملے جن جن کو ملو، جب جب ملو، صبح شام ملو، ملنے والے آئیں گے اٹھ اٹھ کے ملو، کوئی نہیں ہوگا، سارے ملنے والے آئیں گے، ملنا ہے، ایک دو دن کے لیے نہیں، 30 سال۔ ان کو ایک میرا پیغام دینا ہے، ان کو ایک میرا پیغام۔ کل حوصلہ گل کر لو، حوصلہ ہے یا نہیں ہے؟ لگتا نہیں پیا، میں دیکھتا پیا کچھ حضرات اجے میرے اتنے ناراض نہیں، میں نے اچھی طرح نہیں دیکھ رہے ہے۔ فرمایا اپنے گھر چلے جاؤ، عمرو ابن دینار ہمدانی میں نے تمہیں اس دنیا سے زندہ کیا ہے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں لے آؤ نئے مقابلے ہو جھلے لوگوں، آئے آئے دری، میں نے تمہیں اس دنیا سے زندہ کیا ہے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا، ہو چکا تھا۔ اب تیرے اوپر نمازیں واجب نہیں، روزے واجب نہیں، حج واجب نہیں، میرا پیغام پہنچانا واجب، وہ جن کا پہنچاؤ پیغام عبادتوں سے بھی افضل ہو، اسے علی کہتے۔ اللہ حیدری، یہ کہہ کے میری امام نے فرمایا اسما یہ ہر ایک کو میرا یہی پیغام دینا۔ اب آپ نے بھی پیغام یہی دینا ہے، ایک خیال لگائے ہم پابند ہو گئے، تسی یہ پیغام دینا ہے۔ کیا پیغام دینا ہے؟ عمرو ابن دینار ہمدانی پیغام یہ ہے، لوگوں سے یہی کہنا ہے، کہوں اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے زندہ کیا۔ اب اللہ نے کہا میں احسن الخالقین ہوں، علی بھی خالق ہے اور میں احسن الخالقین ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ